اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، نماز کے حوالے سے ایک سوال لے کر میں حاضر ہوں۔ وہ یہ ہے کہ شیخ محترم، نماز کیا چپل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، چپل پہن کر یا نہیں؟ اس بارے میں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، موجودہ دور میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عمل صرف اور صرف یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے آپ نے کیے تھے۔ ان میں سے ایک عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے یا چپل میں نماز پڑھنے کو اس بنیاد پر اپنی شریعت کا حصہ قرار دیا کہ وہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خالف الیہود والنصارى فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم۔ اے لوگو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ وہ لوگ اپنے جوتوں یا چپلوں میں نماز نہیں پڑھتے، اب تو مخالفت کرتے ہوئے جوتے اور چپلوں میں نماز پڑھو۔ اور عملاً بھی دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ جوتوں میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوتے میں تھے، صحابہ بھی جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتوں کو نکال کر اپنے بائیں جانب رکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی نماز کی حالت میں اپنے جوتوں کو نکال کر سائیڈ میں کیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما حملکم علی القائکم نعالکم، بھئی تم نے اپنے جوتے کیوں نکالے؟ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ حالت نماز میں جوتے پہنتے ہوئے جوتوں کو نکالے تو ہم نے بھی آپ کی اقتداء میں، آپ کی اتباع میں اپنے جوتوں کو نکالا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں جب نماز پڑھنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے یہ اطلاع دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ ناپاکی ہے، لہٰذا اس لیے میں نے ان جوتوں کو اتارا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کا کوئی انسان اگر جوتوں میں نماز پڑھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ایک نظر جوتوں پر ڈال دے، چپل پر ڈال دے، تاکہ اس میں اگر کوئی گند ہو تو زمین پر صاف کر کر، پیر رگڑ کر جو ہے وہ گند صاف کرے اور اس کو دھوئے، جو بھی اس کی شکل ہو سکتی ہے، اور اس میں نماز پڑھے۔ تو کل ملا کر جو بات یہاں پر ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ جوتوں یا چپلوں میں نماز پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی۔ اب رہا مسئلہ کہ جوتے اور چپل کو پہننے کی سنت ادا کرنے کے لیے ہم موجودہ دور کی جو مساجد ہیں جس میں بہترین قسم کے قالین بچھے ہوئے ہوتے ہیں یا پاکی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، وہاں تو یہ سنت نہیں ادا کی جا سکتی۔ یہ عین احمقانہ قدم ہوگا کہ ہم اپنے جوتوں اور چپلوں کے ساتھ ان مساجد میں جا کر اس میں گند پھیلائیں۔ لیکن بعض اوقات ایسے مواقع ملتے ہیں، جیسے عید کا موقع ہے، کسی کے پاس اگر مان لیجئے بچھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور پیر جو ہے وہ زمین پر رکھا ہوا ہے، یا بعض اوقات جو ہے انسان جو ہے مسجدوں میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے باہر روڈ پر نماز پڑھتے ہیں، یا کسی اور جگہ بندہ اگر نماز جنازہ میں بھی نماز جنازہ میں پڑھ سکتے ہیں، یا سنتوں اور نوافل کے وقت میں بھی بندہ صرف اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے اپنے گھر میں، جہاں پر پاک صاف چپل بھی ہے اور نیچے ٹائلز لگے ہوئے ہوں یا فرش بچھے ہوئے ہو، تو وہاں پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرض نمازوں میں پڑھنے کی بات تو نہیں کہی، یہ عام نمازوں میں۔ بہرحال یہ ایک چھوٹی ہوئی سنت ہے، اس سنت کو مجھے اور آپ کو زندہ کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
حکم مانتے ہوئے یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے ہم اس سنت پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔